افغان کے ساتھ مسئلہ کیا ہے، یہ کیوں ابھی تک اس پاکستان اور اس خطے کے مسلمانوں کے ساتھ نفرت کرتے ہیں، کیوں ان سے ان کی دشمنی ہے. وہ ہسٹوریکل بیگیج، وہ جو صدیوں کا وزن لے کر یہ اٹھائے چل رہے ہیں اپنے کندھوں پہ، نفرت کا، غصے کا، انتقام کا، وہ ابھی تک ایڈجسٹ ہی نہیں ہو سکے کہ انگریز بھی چلا گیا، مغل بھی چلے گئے، سکھ بھی چلے گئے، اب یہاں پر علامہ اقبال کی سوچ اور فکر کے اوپر ایک اسلامی ریاست مدینہ ثانی قائم ہے، لہٰذا اب تم بھی بدل جاؤ. رومی بدلا، شامی بدلا، بدلا ہندوستان، لیکن افغان بدل کے نہ دیا، وہی پرانا زہر ساتھ لیے پھر رہے. اب ظاہر ہے کہ ریاست پاکستان اللہ کے فضل سے اتنی طاقتور ہے کہ اپنی حفاظت کر سکے. نقصان ہوگا تو افغانستان کے لوگوں کو زیادہ ہوگا. پاکستان اگر ان کے راستے بند کر دیتا ہے، افغان ٹرانسٹریٹ بند کر دیتا ہے، اگر ہم نے فیصلہ کر لیا کہ ڈیورنڈ لائن کو ہم تسلیم نہیں کرتے اور ہم اس کو مغرب کی جانب دھکیلنا شروع کر دیں گے، تو پھر یہ کیا کریں گے. اور آج حقیقت بتا بھی دیتے ہیں آپ کو، پاکستان نے آلریڈی ڈیورنڈ لائن کو مغرب کی جانب دھکیلنا شروع کر دیا ہے. بہت بڑے بڑے علاقے ہیں افغانستان کے اندر، وہ پہاڑیاں ہیں جو پاکستان لے چکا ہے، نقشے تبدیل ہو چکے ہیں. پاکستان اب ویسٹ کی طرف، اندر کی طرف داخل ہو رہا ہے. ہم بفر زون بنا رہے ہیں افغانستان کے اندر. افغانستان کی حکومت اس کو تسلیم نہیں کر سکتی، شرم سے دیکھ رہے ہیں، ذلیل ہو رہے ہیں، لیکن تسلیم نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر تسلیم کریں گے تو ان پہ دباؤ آئے گا کہ جی وہ علاقے واپس لو. واپس لینے کی کیپیسٹی نہیں ہے ان میں، لہٰذا بہتر ہے کہ پریٹینڈ کرو کہ جیسے کچھ ہو ہی نہیں رہا. ایگزیکٹلی ویسے جیسے نریندر مودی چائنا کے خلاف کر رہا ہے. چائنا جو ہے وہ بڑے بڑے علاقے قبضہ کر چکا ہے انڈیا کے اندر، اور مودی ایسے پریٹینڈ کر رہا ہے آسمانوں کی طرف دیکھتا ہوا جیسے کچھ ہو ہی نہیں رہا. حقیقت میں آن گراؤنڈ چائنا جو ہے وہ کئی ہزار مربع میل علاقہ انڈیا کا لے چکا ہے پچھلے دنوں. اب یہی پاکستان ان کے ساتھ کر رہا ہے. بڑے 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 علاقے اور ہائٹس اور چوٹیاں جو ہیں جہاں سے یہ فساد کرتے تھے پاکستان کے اندر، پاکستان ان کو لے چکا ہے. ڈیورنڈ لائن جہاں جہاں پہ افغانستان کے علاقے پاکستان کے اندر داخل تھے وہ سب ہم نے لے لیے، اور ڈیورنڈ لائن کو ہم نے سیدھا کر دیا، اور اب ہم مغرب کی جانب اس کو مزید دھکیل رہے ہیں. یہ بدتمیزی کرتے رہیں کہ ہمارے ساتھ ہمارا صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے گا. ہم ڈیورنڈ لائن کو مزید دھکیلتے چلے جائیں گے. کل ہم جلال آباد لے لیں گے، خوست لے لیں گے، قندھار لے لیں گے، پھر تم کیا کرو گے؟ تمہارا کیا خیال ہے کہ تم اتنے طاقتور ہو، تمہیں تکبر ہے اس بات کا کہ تم نے جناب روس کو اور امریکہ کو شکست دی، لیکن یاد رکھو کہ پاکستان کی مرضی کے بغیر تم کبھی ان کو شکست نہیں دے سکتے تھے. شکست تم نے اس لیے دی کہ پاکستان تمہارے پیچھے کھڑا تھا، تمہارے اپنے پلے کچھ بھی نہیں تھا. ہمیشہ 1400 سال کی اسلامی تاریخ دیکھو یا اس سے پہلے کی تاریخ دیکھو، دنیا میں ہزاروں امپائرز آئی ہیں جنہوں نے تم پر حکومت کی ہے آگے، چاہے وہ کافر ہوں یا مسلمان. لہٰذا یہ تکبر اور بھوسا اپنے دماغ سے نکال دو کہ افغانستان از گریو یارڈ آف امپائر، جہاں کوئی حکومت نہیں کر سکتا باہر سے آ کے. تمہیں دمبے کی طرح مارا ترکوں نے بھی، تاتاریوں نے بھی، غزنوی نے بھی، غوری نے بھی، چنگیز خان نے بھی، سکندر اعظم نے بھی، جس کا مرضی نام لے آ کر انہوں نے افغانستان پر حکومت کی. افغانستان وجود ہی نہیں رکھتا تھا. یہ سارے علاقے جو تھے وہ سارے مختلف امپائرز کا حصہ تھے. آپ نقشہ اٹھا کے دیکھیں پچھلے 2000 سال میں اس پورے خطے میں کس طرح نقشے تبدیل ہوتے رہے. ہر 50 سال کے بعد نقشے تبدیل ہوتے رہے، ایک نئی امپائر آتی رہی ہے، نئی سلطنت وسیع ہوتی رہی ہے، چھوٹی بڑی ہوتی رہی ہے. یہ نقشے کبھی بھی کانسٹنٹ نہیں رہے. یہ ریالٹی ایک جیو پولیٹیکل ریالٹی ہے، ہسٹوریکل ریالٹی ہے. خلافت عثمانیہ ایک زمانے میں 3 بر اعظم میں پھیلی ہوئی تھی، آج سمٹ کے چھوٹا سا ہو گیا. اگر وہ لڑنا شروع کر دیں 3 بر اعظم میں کہ سارے علاقے ہمیں واپس کرو، تو ظاہر ہے سوائے جنگ کے اور کوئی راستہ نہیں ہے. لیکن یہ پاگل پن ہوگا. اب پاکستان یہاں پہ ایک اسلامی ریاست بنا ہے جو اسرائیل اور انڈیا کے خلاف کھڑا ہوا ہے. اگر افغان اپنے آپ کو امت کا حصہ سمجھتے ہیں کہ ان کو پاکستان کی مدد کرنی چاہیے، اگر یہ اپنے آپ کو مشرکوں اور یہودیوں کا حصہ سمجھتے ہیں تو یہ مشرکوں سے مدد لے کر پاکستان کے خلاف جنگ کرتے رہے. پھر ہم ان کے خلاف اسی طرح جنگ کریں گے جیسے ہم جہنم کے کتوں کے خلاف کرتے ہیں. پاکستان کا بگاڑ تو تم کچھ بھی نہیں سکتے اللہ کے فضل سے. جیسے کہا 75 سال میں تم 2 انچ زمین بھی نہیں لے سکے پاکستان سے. ہاں پاکستان نے تمہارے سینکڑوں کلومیٹر علاقے لے لیے ہیں، لیکن تم شرم کے مارے اب بول نہیں سکتے. کیا کرو گے؟ بولو گے تو تمہیں ان کو واپس لینا پڑے گا. واپس لینے کی تم میں کیپیسٹی نہیں ہے. تم ہمیں چھیڑو گے تو ہم تمہارا منہ توڑ دیں گے. اللہ کے فضل سے پاکستان کا نہ ہندو مشرک کچھ بگاڑ سکا نہ تم کچھ بگاڑ سکتے ہو. اگر تم میں کوئی خیر باقی ہے تو علامہ اقبال کی نصیحت پر عمل کرو. بابا اقبال کی تو تم بھی عزت کرتے ہو یار. پاکستان کو تم کہتے ہو کوئی انگریزوں کو بلایا ہوا ملک ہے، تو علامہ اقبال کدھر گئے؟ علامہ اقبال نے جو تمہیں آ کے بتایا تھا کہ یہاں پہ ہم ایک اسلامی ریاست بنانے جا رہے ہیں، تم بابا اقبال کی بات کو عزت کیوں نہیں دیتے؟ تمہاری پوری ریاست، تمہارے بادشاہ، تمہارے سارے بزرگ اور علماء جو ہیں افغانستان کے علامہ اقبال کی عزت کرتے ہیں، تو تم علامہ اقبال کی بات کو کیوں نہیں سنتے؟ اس پاکستان کی قدر کیوں نہیں کرتے؟ کیسے بد نصیب لوگ ہو یار. پاکستان کے حکمرانوں اور پالیسی میکرز کو بھی ہم یہی کریں گے. آپ کو ہم نے پورا تاریخی پس منظر بتا دیا، ان کی سائیکی بتا دی، ان کی نفسیات بتا دی، ان کی پرابلمز بتا دی
کس بات سے ان کو خوف ہے, کس بات سے ان کو نفرت ہے, اور بابا اقبال نے ان کے مسائل کا حل کیا بتایا تھا. یہ سب کچھ ہم نے آپ کو بتا دیا ہے. ان سے ڈیل کرنا کوئی پرابلم نہیں ہے, لیکن جیسے کہا پاکستان میں ایک مضبوط حکمران کی ضرورت ہے. بات پھر گھوم کے وہیں آ جاتی ہے, جب تک پاکستان میں ایک ڈنڈے والی سرکار نہ ہو ہمیں ہر طرف سے فتنوں کا سامنا کرنا پڑے گا. اگر فتنوں کا سر کو چلنا ہے تو پہلے پاکستان کو ایک مضبوط حکمران کی ضرورت ہے. انشاءاللہ جیسے اللہ پاکستان کو مضبوط حکمران دے گا, نہ ہندو مشرق ہمارے لیے کوئی پرابلم ہے, نہ پاکستان کے اندر جہنم کے کتے, اور نہ ہی یہ افغان طالبان یا افغانستان سے اٹھنے والے فتنے جو ابھی تک پشتون نیشنلزم کے نام پر سیدی رسول اللہ کی امت کو تکلیف پہنچا رہے ہیں.